دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، پاؤ گے برکتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ آئیے ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آخری عشرے کا اعتکاف کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ الحمدللہ الکریم، آخری عشرے کا اعتکاف سنت مبارکہ بھی ہے، اور حضور جان عالم ہمارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آخری عشرے کا اہتمام کے ساتھ اعتکاف فرمایا۔ اور اگر ایک روایت کے مطابق اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعتکاف کسی عذر کی بنیاد پر رہ گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو ہمیں بھی ایک اہتمام کے ساتھ آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہیے، اور اسی سنت کو ادا کرنے کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت کثیر عاشقان رسول اعتکاف کر رہے ہیں۔ آئیے اس اعتکاف کے مناظر اور تاثرات آپ کو دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اعتکاف لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں انشاءاللہ الکریم۔ آج آپ کو ہم ایک اہم سیگمنٹ، ایک اہم موضوع بتانے کی سعادت حاصل کریں گے، وہ ہے رمضان ہال۔ الحمدللہ الکریم، آپ نے رمضان ہال کے بارے میں کچھ جانا بھی ہوگا کہ کثیر عاشقان رسول امیر اہل سنت کے ساتھ سحری افطاری کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس کا کیا نظام ہے یہ بھی آپ نے جاننے کی کوشش کی ہوگی۔ آج ہم بات کریں گے کہ کثیر عاشقان رسول اندر جاتے ہیں تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور ان کے نزدیک کیا اہمیت ہوتی ہے، کیا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو کچھ دکھائیں گے بھی مناظر، اور ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں بتانے کے لیے سید نوید شاہ صاحب موجود ہیں، اور ان سے یہ ساری چیزیں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز و جل، کثیر عاشقان رسول اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک ماہ اور آخری عشرے کے جو اعتکاف کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ یوں تو دنیا بھر میں الحمدللہ اعتکاف ہو رہا ہے، اور یوں اگر پاکستان بھر میں اعتکاف کو لیں، ہم کراچی بھر میں اعتکاف کو لیں، تو ہماری کئی مساجدوں میں الحمدللہ اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے۔ لیکن عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس پرفتن دور میں ینگسٹر یعنی نوجوان، یعنی سمجھ لیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت ہم یہاں معتکف ہو جائیں، کسی صورت ہمیں یہاں اعتکاف میں اجازت مل جائے یہ اعتکاف کی۔ اچھا، یہاں کی برکتیں وہ ظاہر صاحب اپنی جگہ ہے کہ یہاں مرد کلندر امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی ہے نا امیر اہل سنت الحمدللہ، پھر نگران شورا کے سلسلے، پھر اراکین شورا کی تربیت، اور اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ یہاں سحر و افطار کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، افطار میں تو ظاہر کہ مسجد میں ہی ان کا سلسلہ ہوتا ہے امیر اہل سنت کے ساتھ دعاؤں کا، اور مغرب کی نماز کے بعد تلاوت قرآن، اور تلاوت قرآن کے بعد رمضان حال میں امیر اہل سنت کے ساتھ عاشقان رسول مختلف حلقوں کی اعتبار سے روزانہ شرکت کرتے ہیں۔ اچھا، افطار میں تو جاتے ہی جاتے ہیں، سحری کا منظر ایک عجب منظر ہے۔ وہ یہ کہ اسلامی بھائی 2 بجے سے لائن میں لگ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور قریباً 5 بجے کے قریب امیر اہل سنت سحری کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور یہ 2 بجے سے یوں لائن میں لگتے ہیں کہ ہمارا پہلے نمبر آ جائے، یعنی ہم امیر اہل سنت کے زیادہ قریب ہو جائیں، ہم امیر اہل سنت سے زیادہ برکتیں لوٹ لیں۔ تو یہ 2 بجے سے لائن میں لگے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ چونکہ لائن میں لگ کر اندر داخل ہوئے، اب امیر اہل سنت نے تو 5 بجے آنا ہے، تو اب اس دوران ہمارے یہاں تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ کیا، رمضان حال میں سحری ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ کھانا بھی ایک کام ہے نا بھائی، ہے نا، اور کھانا بھی ہم عبادت بنا سکتے ہیں۔ وہ کس طرح سے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دے گی۔ تو الحمدللہ کھانا کھانے سے قبل باقاعدہ یہاں نیتیں ہوتی ہیں کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، یعنی پیٹ بھر جائے گا، مزے کا ہے، بہت اچھا ہے، یہ سب تو ہے، لیکن اس سے آخرت کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ آخرت کا فائدہ اس میں یہ ہے نیت کرنے میں
کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، کہ اس کھانے سے جو میں قوت ملے گی، میں کل کا روزہ رکھوں گا، اور ظاہر روزے میں ہوں گا تو فرض نمازیں باجماعت پڑھوں گا، تلاوت قرآن کروں گا، درود پاک پڑھوں گا، نوافل پڑھوں گا۔ اور یہی نہیں، امیر علیہ سنت کی خدمت میں حاضری کی تو ایسی برکتیں ہوتی ہیں کہ امیر علیہ سنت اگر کچھ نہ بھی فرمائے نا، ان کو دیکھ دیکھ کر تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن جہاں امیر علیہ سنت کو جلوہ افروز ہو تو وہاں اگر کھانا بھی ہو تو کھانے کے دسترخوان پر بھی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ جی ہاں بھتیجے کے ناظرین، ہم کھانا تو ضرور کھاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ نہ کھانے کا وضو ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کھانے کا وضو کون سا ہوئے بھائی؟ یہ کون سا وضو؟ آج تک تو نماز کے لیے وضو سنا ہے، تلاوت قرآن کے لیے وضو سنا ہے، نوافل پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ وضو سنا ہے، کھانے کا کون سا وضو ہے؟ جی ہاں کھانے کا بھی وضو ہے، اور وہ یہ کہ اس میں یہ دونوں ہاتھ یہاں تک پونچھوں تک دھونے ہوتے، اور منہ کا اگلا حصہ جو ہے یہ دھونا ہوتا ہے، یہ کھانے کا وضو ہے۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ۔ پھر اب نوالا بنانا ہے تو بنانا کتنا ہے؟ ہاں کیونکہ دانتوں کا کام ہاتھوں سے تھوڑی لینا ہے، دانتوں نے جو کام کرنا ہے وہ دانتوں نے کام کرنا ہے، ہاتھوں نے جو کام کرنا ہے وہ ہاتھوں نے کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بڑا نوالا لیں گے تو اس کو ہم چبائیں گے نہیں، تو معدے کو ہضم کرنے میں جو ہے وہ تکلیف ہوگی، تو لہٰذا دانتوں کا کام ہاتھوں سے نہیں دانتوں سے ہی کرنا ہے۔ تو چھوٹا نوالا لینا ہے، اچھی طرح چبانا ہے، اور پھر یہ کھانا ہے۔ اچھا اسی دوران ہمارے اسلام میں ایک صدا لگا رہے ہوتے، خود امیر علیہ سنت بھی، یا واجدو۔ اب یہ کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، بالکل ثواب ملے۔ یا واجدو کیوں پڑھتے ہیں؟ یا واجدو اس لیے پڑھتے ہیں کہ جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر ایک یا دو لقمے پر یا واجدو پڑھتا رہے گا تو کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماریاں پیٹ کی دور ہوں گی، ہے نا؟ تو الحمدللہ یوں کھانا کھاتے وقت بھی ثواب۔ اچھا یہ ایک سلسلہ الگ ہے۔ اسلامی بھائی جب 2 بجے سے امیر علیہ سنت کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ان کی چاہت یہ ہے کہ ہمیں قریب سے دیدار ہوگا، ہم قریب سے زیارت کر سکیں گے، ہم قریب سے ان کی برکتیں لوٹ سکیں گے، لیکن وہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، چونکہ میں بھی وہاں حاضر ہوتا ہوں۔ اب ہم نے یہ نیت کری کہ اچھی طرح چبانا ہے، سنت کے مطابق کھانا ہے، سیدھے ہاتھ سے پانی پینا ہے، برتن اچھی طرح صاف کرنا ہے، یا واجدو بھی پڑھنا ہے، اول آخر دعا بھی پڑھنی ہے۔ تو یہ سب کیسے یاد رہے گا؟ یہاں وہاں دیکھیں گے تو یاد تھوڑی رہے گا یہ تو یاد تب رہے گا جب ہم توجہ کے ساتھ نگاہ جھکا کر وہ ساری نیتوں کو مطلب پیش نظر رکھتے ہوئے کھانا کھائیں گے، تو سنت کے مطابق بھی کھانے کا موقع ملے گا، پانی پئیں گے تو وہ بھی سنت کے مطابق پینے کا موقع ملے گا، پھر اول بھی دعا پڑھنی ہے، آخر بھی دعا پڑھنی ہے، پھر آخر میں امیر علیہ سنت سورۃ القریش اور سورۃ اخلاص کی جو ہے وہ تلاوت بھی فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی سیکھنے سکھانے کا عمل الحمدللہ ہمارا رمضان حال شریف میں رہتا ہے۔ تو رمضان حال میں جہاں بہت ساری بے شمار برکتیں، وہاں یہ بھی ہے کہ اسلامی بھائیوں کی رکت بنتی ہے، اور جب وہاں سے نکلتے ہیں کیسے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسلامی میں نہیں کھا رہے ہوتے تو امیر علیہ سنت خود اپنا نوالا بنا کر اپنے پاس سے ان کو دیتے ہیں۔ اب وہ نوالا جو ان کے مطلب سمجھنے کے قریب گیا تو ان کی کیفیت اور تبدیل، تو کوئی زلفوں کی نیت کرے، تو کوئی داڑھی شریف کی نیت کرے، تو کوئی امامے کی نیت کرے، وہ ساری زندگی دعوت اسلامی سے وابستہ رہوں گا، دینی کام کرتا رہوں گا، یعنی مختلف نیات الحمدللہ اس مواقع پر ملتی ہیں۔ تو کھانا کھانا بھی ایک کام ہے نا، ہم نے اس کو آسان لیا ہے؟ نہیں، یہ بھی سیکھنے کا موقع ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اس معاملے میں بھی ہماری تربیت فرماتی ہے۔ تو بس نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اپنی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو فرضی عبادت، نفلی عبادت، تلاوت قرآن، کھانا کیسے، رہنا کیسے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے، معاشرے میں رہنے کا ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، الحمدللہ یہ اور بہت کچھ ہماری دعوت اسلامی ہمیں سکھاتی ہے۔ باپو آپ نے ماشاءاللہ رمضان ہال کے اور امیر علیہ سنت کے حوالے سے یہاں پر گفتگو کی۔ 26 رمضان المبارک کی آمد ہے نا، اور 26 رمضان المبارک کو یوم ولادت امیر علیہ سنت ہے، اور غالباً میرے اپنے ذاتی تجربے کے مطابق تو کئی عاشقان رسول ایسے ہیں جو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ 26ویں شریف کی تیاری کرتے ہیں، نگران شورا الگ تیار ہو کر باقاعدہ بیان اہتمام کے ساتھ، ایک یہاں پر خوشیوں کا سما ہوتا ہے فیضان مدینہ میں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ 25ویں شریف تشریف لے جاتی ہے تو اور 26ویں شریف اس کے بعد آتی ہے، تو مغرب ہی سے یعنی عصر جو ہے نا، یہ ہم سمجھ لیں کہ ہمیں معتکف تو ہم ہیں ہی ظاہر ہے الحمدللہ، اور میں مدینہ چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ اگر آپ 26ویں منانا چاہتے ہیں تو 26ویں والے کی خوشی کس میں؟ ان کی خوشی نیکیوں میں، یعنی اور دیگر تحفے، مٹھائی ہو گئی یا دیگر گفٹس وغیرہ، یہ امیر علیہ سنت پسند نہیں فرماتے اپنے لیے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے تلاوت قرآن کا تحفہ دیں، مجھے نماز کا تحفہ دیں، مجھے درود پاک کا تحفہ دیں، مجھے نوافل کا تحفہ دیں، مجھے حج آپ نے کیا اس کا ایصال ثواب کا تحفہ دیں، عمرہ کیا اس کے ایصال ثواب کا تحفہ دیں، یعنی وہ تحفہ جو دنیا میں بھی اللہ کی رحمت جس کی برکت ملے، اور آخرت میں تو چونکہ اصل تو ہماری آخرت ہی ہے نا، تو آخرت میں جو ہے وہ ہمارے کام آئے۔
تو امیر علیہ سنت بھی چاہتے ہیں کہ اسلامی بھائی زیادہ سے زیادہ مساجد کی حاضری دیں. تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کہوں گا کہ آپ 25ویں شریف کی عصر سے ہی مسجد میں الحمدللہ اپنا قیام کیجئے اور وہاں تلاوت اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیے, اور قریب مغرب کے دعا کیجئے کہ یا اللہ پاک تو نے بن مانگے اتنی بڑی نعمت امیر علیہ سنت کی صورت میں عطا فرما دیے, تو یا اللہ اس نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یہ نعمت ہم سے کیا مانگتی ہے؟ یہ ہماری آخرت کا بھلا مانگتی ہے. تو آپ یوں دعا کرتے کرتے جو ہے وہ اپنی مغرب نماز پڑھیں, مغرب کے بعد جو ہے وہ اپنی تلاوت قرآن کریں, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی ساری رات 26ویں کی نیکیوں میں گزارنے کی نیت کر لیں. بلکہ میں تو مدنی چینل کے ناظرین کو کہوں گا آپ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ جائیں, اور جہاں جہاں اپنے مراکز ہیں الحمدللہ 26ویں شریف کے بیان اب تو ہماری کئی مساجدوں میں ہوتے ہیں, اور کئی عاشقان رسول جو ہے وہ اتنے ہزار درود, اتنے تلاوت قرآن, اتنے پارے پڑھنا, داڑھی شریف رکھنا, سنتوں پر عمل کرنا, اور درس نظامی میں داخلہ لے لینا, تو الحمدللہ مسجد المدینہ میں داخلہ لے لینا. تو یہ بہت ساری نیتوں کے ساتھ عاشقان رسول 26ویں مناتے ہیں. یعنی ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ مطلب کہ وہ یوں کر دیا یا یوں میں عرض کروں گا مختصر یہ ہمارے یہاں یہ کہ اللہ کے قریب کرنا, یعنی 26ویں شریف بھی ہے تو وہ اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہی ہو. اللہ پاک ہم سب کو ہمارے مرشد امیر علیہ سنت کی قدر کرنے کی سعادت عطا فرمائے. اور سچی بتاؤں ان کا جو دل خوش ہوتا ہے وہ دینی کاموں سے ہوتا ہے. تو نیت کر لیں مدنی چینل کے ناظرین اپنے یہاں کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ خوب دینی کاموں میں بھی حصہ لیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی سعادت. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. میرا نام آصف اتاری ہے اور میں کراچی نارتھ ناظم آباد بلاک اے سے تشریف لایا ہوں. میرا پروفیشن ہے بزنس ہے. اعتکاف کے اندر ظاہر ہے دیکھیں ساری نمازیں بجماعت ملتی ہیں, گناہوں سے بچتا ہے. یہاں پہ جیسے ٹائم پہ اٹھتے ہیں, ٹائم پہ کھاتے ہیں, ساری چیزیں معاملات ٹائم پہ ہوتے ہیں. باہر میں ساری چیزیں بے ٹائم ہوتی ہیں, بھلے وہ کام میں ہوں یا کھانے پینے میں ہو یا نمازوں میں ہو, کوتاہیاں تو ہوتی ہیں باہر, لیکن یہاں کے ساری چیزیں پابندی سے ہوتی ہیں الحمدللہ. محمد اشرف اتاری کراچی. اور ماشاءاللہ ہر قدم پہ جو ہے رہنمائی ہے, کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ہی مل رہا ہے. اور مجھے میری اپنی عادت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کہیں آیا ہوں تو جیسے کاروبار میں بھی ہم کہتے ہیں نا ہر قدم پہ آمدنی آمدنی آمدنی, تو یہ آخرت کی آمدنی ہے جو ہم ضائع کرنا نہیں چاہتے ہیں. یہ 10 دن ہم نے جتنے بھی اس کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے, اس پہ جتنا بھی کما سکتے کما لیں. میرا نام محمد عمران بٹ ہے اور میں نارول پنجاب سے حاضر ہوں. اعتکاف میں آ کے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے دل سے دنیا جدا ہو گئی ہے, اور کلیئر دنیا کا جو ہے نا کنسیپٹ نظر آ رہا ہے کہ حقیقت دنیا کیا ہے اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. امیر علیہ سنت کی صحبت کی برکت سے جو ہے نا وہ سارے غم جیسے دور ہو گئے ہوں نا بندے کے, ساری فکریں اس کی جدا ہو گئی ہوں. سبحان اللہ, کیا خوبصورت کیفیت ہے, میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. میرا یہ ہوٹلنگ کا کاروبار اور پراپرٹی کا تھوڑا بہت کاروبار. یقین جانے بڑی خواہش تھی کہ میں ان کی زندگی میں ادھر آؤں, 1-2 دن میں ملاقات شاید ہونا, چلو 10 دن کے لیے بیٹھتے ہیں, شاید ملاقات ہو ہی جائے. دنیا داری میں بہت الجھ گئے تھے, لیکن یقین جانے ایسے ولی کی صحبت میں آیا ہوں تو کبھی آنسو نہیں نکلتے تھے. آج یہاں پہ آ کے یقین جانے اتنے آنسو نکلتے ہیں, بتا نہیں سکتا آپ کو. یہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ ان کا چہرہ ہی دل کرتا ہے ان کا چہرہ ہی دیکھتے رہیں. یقین جانے ملاقات ہو جائے نا, ہماری بڑی خواہش ہے ملاقات ہو جائے. پہلے تو میں بہت ڈر رہا تھا کہ اتنی تکلیفیں, جب میں یہاں آیا مجھے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی, بہت ساری چیزیں فیس کرنے کو ملی. مطلب جیسا سوچا تھا ویسا نہیں ہے, بہت آسانی ہے ماشاءاللہ. ایک تو دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ ہر چیز کو بہت آسان طریقے سے جو ہے نا وہ ہمارے لیے کر دیا ہے. کوئی بھی کسی بھی قسم کی مشکلات نہیں ہے یہاں پر. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. سب سے پہلے تو میرے اندر یہ چینجنگ آئی ہے کہ میرا بات کرنے کا جو اخلاق تھا, ایسے ہم پہلے باہر کے ماحول میں رہتے ہیں, توڑ اڑاک اور ایسی بات کرتے ہیں, یہاں سے سیکھنے کا ہمیں موقع ملا کہ بھائی آپ کو طریق تمیز سے بات کرنی چاہیے سب سے. اور دوسرا ہے میرے نماز کے جو طریقے تھے, تھوڑی بہت نماز کے معاملات آؤٹ نماز صحیح نہیں تھی ہماری, نماز درست ہوئی ہے. اور دینی معاملات کافی ہمارے ماشاءاللہ اچھے ہوئے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہاں کی یہ ہے کہ یہاں پہ ماحول بہت اچھا ہے. ایک دفعہ انسان یہاں آ جانا, ایسے جانے کا دل نہیں کرتا. اور میں پہلے نماز پڑھتا تھا, میرے کو نماز میں وسوسے آتے تھے, یعنی کہ الٹے سیدھے خیالات آتے تھے. تو میں نے دعا کی کہ میرے سے نہ ہو. تب شکر الحمدللہ میری نماز بھی اچھی ہو گئی ہے. اور غسل کے فرائض سیکھے ادھر سے, ہم نے وضو کے فرائض سیکھے,
मेरी ज़िंदगी जो है तब्दील जो हुई है वो एतिकाफ़ की बरकत से ही हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कंपनी में जॉब करता था, तो वो कंपनी से छुट्टियां लेके मैं यहाँ पर आया था। हमारे एक ज़िम्मेदार है वहाँ पर फरहान भाई, तो हमने मस्जिद में एतिकाफ़ किया था। फिर मस्जिद में उन्होंने हमारा ज़हन बनाया था कि आप आएँ इधर, अगली मरतबा आपने फैज़ान मदीना में एतिकाफ़ करना है 1 माह का ना। तो वो फिर पूरे साल इंतज़ार रहा एतिकाफ़ का, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आया। तो यहाँ पर मैं उस टाइम पैंट शर्ट पहन के आया था, पहली मरतबा आया था तो पैंट शर्ट में आया था। यहाँ पर मैंने आगे देखा तो एक अलग ही माहौल बना हुआ था माशाल्लाह ना। फिर अब परेशान था कि कहाँ पर सामान रखूँ, कहाँ रखूँ, कहाँ नहीं रखूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ सामान रखा, पहला हल्का नंबर मेरे को 11 मिला था, तो जहाँ सामान रखा था वही मेरी जगह थी। हल्के हल्के दिल लगना शुरू हुआ था। शुरू में 2-4 दिन ऐसे गुजर रहे थे मुश्किल से, लेकिन बाद में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिल लगे। जब फिर सहरी अफ्तारी की बरकतें मिली, फिर जो माशाल्लाह यहाँ का माहौल था बहुत अच्छा लगा। एक टाइम भाई यहाँ पर सहन के अंदर जब सहरी होती थी, तो वो एक माइक वो जो होता था ना स्पीकर, उस स्पीकर के अंदर वो पूरे सहन में घूमते थे, या वाजिदों की सदाएं वगैरह लगा रहे होते थे। तो वो मंजर बहुत प्यारा था। वो फर्स्ट टाइम था तो अच्छा लगा था। फिर उसके बाद हल्के हल्के जब वो नियत करवाई दाढ़ी की, तो मैं भी नीचे बैठा हुआ था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बोलने की दाढ़ी रख लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर नियत करी, दाढ़ी रख ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज मदनी काफ़िलों का ज़िम्मेदार हूँ अपने इलाके के अंदर, अपनी वार्ड पर अल्हम्दुलिल्लाह। इधर आने से पहले कभी मैं अपने घर की मौत मैयत पर भी नहीं कभी रोया कि अल्लाह पाक की बारगाह में किस तरह तौबा की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर अमीर अहले सुन्नत के साथ सहरी करने की सआदत हासिल हुई। तो बस अमीर अहले सुन्नत की नज़र हुई है, तो मुझ पर ऐसी दिक्कत तारी हुई कि मुझसे सहरी भी नहीं की गई और मैं रोता रहा हूँ, बस अल्लाह पाक से तौबा करता रहा हूँ और मुझे खुद ब खुद रोना आया गया है। एतिकाफ में बैठने के बाद ये जहन बना लोगों को देख के कि आलिम कोर्स बनने का, और माशाल्लाह से नबी करीम की सुन्नत मतलब चलना है कि दाढ़ी एक मुट्ठी सजानी है चेहरे पे, इमामा शरीफ सजाना है उनकी सुन्नत के मुताबिक, उनकी सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनना है। दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ, दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ। 1 माह एतिकाफ़ के बाद जो आखिरी अशरा सुन्नत एतिकाफ़ करने के लिए यहाँ पर आशिकान रसूल आए, उसके कुछ मसाइल भी होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर शब कदर की तलाश और ताक रातों में खुसूसी इबादतें, इनका सिलसिला होता है। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए आज हमारे साथ मौलाना एजाज़ मदनी मौजूद हैं और इनके साथ साथ इनसे ये भी मालूम करेंगे कि यहाँ पर कसीर आशिकान रसूल 1 माह के एतिकाफ़ के बाद काफ़ी सारे आशिकान रसूल और मज़ीद भी आए, उनको कैसे मैनेज किया गया, उनके हल्के कितने बनाए गए, ये सारी चीज़ें मालूमात लेंगे एजाज़ भाई से। आइए चलते हैं एजाज़ भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाल्लाह एजाज़ भाई, अब पहले की बनिस्बत रौनक बढ़ चुकी है यहाँ पर, तो किस तरह ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं? अभी तो कसीर आशिकान रसूल हैं, गालिबन ऐलान भी हुआ था कि अब फैज़ान मदीना आखिरी अशरे में एतिकाफ़ की जगह नहीं है, तो इस हवाले से आप कुछ बताएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से भी इस्लामी भी तशरीफ़ लाए हैं और बैरून मुल्क में भी कई ममालिक के आशिकान रसूल अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी अशरे के एतिकाफ़ के लिए तशरीफ़ लाए। यानी जो हमारी तैयारी थी वो समझे कि 200 हल्कों की थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई इससे बहुत ज़्यादा हो गए, जबकि अमीर सुन्नत ने पैगाम भी अता फरमाया कि आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में जगह नहीं है, नहीं है, नहीं है। इतने इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह वक्त से पहले ही तशरीफ़ ला चुके थे, उसके बावजूद भी इस्लामी भाई तशरीफ़ लाए हैं। और यूँ समझ लीजिए कि आलमी मदनी मरकज़ 3 हिस्सों में डिवाइड है। सबसे पहले बेसमेंट है, फिर ये जो एन मस्जिद जहाँ देखते हैं आप, और इससे ऊपर फर्स्ट फ्लोर है। इन तीनों फ्लोर में इस्लामी भाई फुल बटा फुल है। आप जो रह गए हैं उनके लिए ये दावत दूंगा कि आइंदा अगले साल वो जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और आकर जल्दी कार्ड ले लेंगे, तो इंशाल्लाह फिर वो महरूम नहीं रहेंगे। दूसरा, यहाँ पर जो तरबियत का सिलसिला है, आपने 1 माह के तरबियत का सिलसिला बताया था कि कुरान पाक पढ़ाने का सिलसिला है, नमाज के अहकाम सिखाने का सिलसिला है। तो अब जो 1 माह के आशिकान रसूल थे वो 20 दिन उन्होंने सीख लिया, तो अब आखिरी अशरे के जो आए उनको आपस में एडजस्टमेंट क्या सिलसिला है इसका? वहीं से सिलेबस शुरू होता है या दोबारा शुरू से स्टार्ट होता है? माशाल्लाह, बहुत प्यारा सवाल किया आपने। होता है ये सवाल जहनों में, लेकिन शेख तरीक़त अमीर सुन्नत बानी दावत इस्लामी फरमाते हैं कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अब माशाल्लाह आखिरी अशरे के लिए भी आशिकान रसूल तशरीफ़ लाए और पूरे माह के लिए भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो हमने इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, यानी पूरे माह के आशिकान रसूल जो तशरीफ़ लाए हैं उनका ए से लेकर जेड तक पूरा जदवल अलग होगा।
यानी मान लीजिए कि वो 28 से 29 मौज़ूआत पर नमाज के अहकाम के एतबार से, नमाज के अज़कार के एतबार से, नमाज के मसाइल के एतबार से, सुन्नत आदाब के एतबार से, दुआओं के एतबार से वगैरह वगैरह वो अलग ही रहेगा। और जो आखिरी अशरे में तशरीफ़ लाए इनके पास होते तकरीबन 9 दिन 10 दिन है ना, तो अब इनकी ज़रूरत को और इस कम वक्त को मद्देनज़र रखते हुए फिर एतकाफ़ मजलिस पाकिस्तान ने एक शानदार शेड्यूल बनाया है ताकि उसके अंदाज से कम वक्त में ज़्यादा हासिल करने वाले बन जाए। यानी पूरे माह वालों का अलग शेड्यूल चल रहा है, आखिरी अशरे वालों का शेड्यूल अलग चल रहा है, और उसमें इस बात का ख्याल रखा गया है कि कम वक्त में हम इनको ज़्यादा तरबियत देने में कामयाब हो सकें और बेसिक जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इन पर डिलीवर की जाएं ताकि इससे फ़ायदा हासिल हो सके। अभी हमने पूरे माह के इस्लामी को जमा किया, तकरीबन 1000 के करीब इस्लामी भाई चांद रात को 12 माह सफ़र करेंगे, उनमें चांद रात को काफ़िले में सफ़र करने वाले हैं, उनमें चांद रात को कोर्सेज करने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में रुकन शुरा हाजी फुज़ैल साहब जो है तसव्वुफ़ कोर्स कराएंगे यहाँ पर इंशाअल्लाह चांद रात को। तो जो एतकाफ़ करेंगे इंशाअल्लाह वो तो शिरकत करेंगे, और जो अभी सुन रहे हैं देख रहे हैं उनको भी मैं दावत दूंगा, बिलखुसूस कराची के जो इस्लामी भाई हैं वो तसव्वुफ़ कोर्स में शिरकत करें और यहाँ से चांद रात को काफ़िले में भी सफ़र करें और 12 माह भी सफ़र कर सकें। यानी कि अगर अभी जो मदनी चैनल पे नाज़रीन देख रहे हैं वो एतिकाफ में जो नहीं आ सके, क्या वो इन कोर्सेज में जैसे भी आपने फरमाया ये कोर्स हो रहे हैं, चांद रात काफिले की तरगीब चल रही है, ये सारी चीज़ों में वो शामिल हो सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मेरी आप सबको दावत है, अगर आप अभी एतिकाफ नहीं कर सके तो अगले साल की नियत कर लीजिए, या जैसा एजाज भाई ने फरमाया यहाँ पर कोर्सेज और काफिले का जो भी सिलसिला है आकर आप दारुस सुन्नह से रब्ता कीजिए, कोर्सेज मजलिस से रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाहुल करीम जितना हो सके इल्म दीन हासिल कीजिए और दावत इस्लामी के माहौल से मुंसलिक हो जाइए। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो इसकी आपको खूब बरकतें नसीब होंगी। रब तबारक व तआला से दुआ है कि जो कुछ सुना इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ, दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ। मदनी चैनल के नाजरीन, ये था सिलसिला फैज़ान एतिकाफ जो कि आपने देखने की सादत हासिल की। इंशाअल्लाहुल करीम रोज़ाना दोपहर 1:30 बजे नया एपिसोड और नए जिम्मेदारान के तासुरात लेकर हाजिर होंगे। जब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए मदनी चैनल। दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ, तुम सुधर जाओगे पाओगे बरकतें, तुम सुधर जाओगे पाओगे बरकतें।